وبارك وسلم. پچھلی تاخرات میں کیا بیان ہوا تھا یاد ہے؟ کہاں رکے تھے یاد ہے؟ نہیں ہے؟ ایک بار اور درود پاک پڑھ لو. اللہم صلی علی. اتنا ٹھنڈا درود پڑھو کہ تمہیں بھی یاد نہیں آتا، مجھے بھی یاد نہیں آتا. کئی کو بولے تو رات کے تقریباً 2 سوا 2 بج چکے ہیں، اچھے سو جاتے ہیں ٹائم پہ، مگر اللہ کا کرم رسول کا صدقہ کہ یہاں کا بچہ جگ رہا ہے، بچہ جگ رہا ہے نا. تو اس اعتبار سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھئی نیند کو آپ نے کہا ہے کہ چل ہٹ باہر نکل، ہم غلام رسول ہیں کہ ہم جگنے والے ہیں، اور وہ جاگنے کا ثبوت بھی دے رہے ہیں. مگر وہ ثبوت میں کیا ہے، تھوڑا سا جو ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھئی واقعی آپ جگنے کے موڈ میں ہی ہیں. نہیں تو گھنٹہ سلاتا ہوں آپ کو، سحری کو اٹھاتا ہوں، نہیں اٹھائے تو 5 منٹ کا سیرن بستا، سب کو بھی اٹھاتا. کیسے سونے کا ارادہ ہے؟ نہیں نا. تو پھر ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی وعلى آل محمد افضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک وازواجک واہل بیتک اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. پہلی تاخرات میں نے سورہ قدر پڑھی تھی اور اس کا ترجمہ بیان کیا تھا. صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ الحمدللہ بولو ذرا. ٹھنڈا نہیں رہنا. ایک ہی چٹنی بولا، ایک ہی چٹنی جگرا بولے سر، ذرا زور سے بولو. تو اس کے بعد میں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث پر روشنی ڈالی تھی، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، کہ فرمان رہا کہ بندہ مومن وہ ہے جو رمضان کا احترام کرتا ہے، اور جو رمضان کا احترام نہیں کرتا، رمضان کا روزہ نہیں رکھتا. اللہ کے رسول نے اس کے حق میں کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کو پائے اس کا احترام نہ کرے. یہاں تک بولا تھا. پھر ٹھنڈے آپ لوگ 17 سال میں کبھی نہیں سوئے آپ لوگ میرے ساتھ، یہ 18واں سال ہے. ذرا 1 گھنٹہ سوتے کیا؟ نہیں سوتے. پھر بولو کیا بولنا ہے؟ کیا بولنا ہے؟ بولے. یہ حدیث یہاں تک بولا تھا نا، ہے نہیں؟ اب دیکھتے ہیں کہ اب تمہارے اندر کتنے لوگ بیدار ہیں. اب آپ اپنی بیداری کا ثبوت دینا ہے. بیداری کا ثبوت دیا تو پھر میں آگے بات کروں. اب جو میں بات کرنے والا ہوں، ہر بچے کے لیے کائنات کی سب سے خوبصورت، ہر بچے کے لیے، ہر بیٹے کے لیے اس کی دعا کی قبولیت کا ذریعہ، ہر اولاد کے لیے دنیا کی سب سے مضبوط چٹان، ہر بیٹے کے لیے، ہر بیٹی کے لیے اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے والے، اپنے بچوں کے لیے رات دن دعا کرنے والے، اپنے بچوں کے بیمار ہونے پر ان کو دیوانگی کے عالم میں اپنا چین سکون برباد کر کے اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے گلی گلی، دواخانہ، گلی کوچا، مولانا صاحب، ملا صاحب، ڈاکٹر صاحب، جو صاحب ہے ان کے پاس لے جا کر کے کہنے والے کہ ان کے حق میں دعا کرو، ان کا علاج کرو، ان کے لیے رات دن آنسو بہانے والے کون ہو سکتے ہیں؟ کون ہو سکتے؟ کون ہو سکتے؟ چندہ نہیں پوچھ رہے بابا بھائی، کون پوچھتے ان کو دے تو مجھے نہ کو دے، میرے کو اتنا دو تو تم ہے، یہی بس ہے میرے.
تم ہے یہی بس ہے میرے لیے. کون ہے وہ کائنات کی سب سے بچوں کے لیے سب سے خوبصورت, سب سے بہترین, سب سے اچھی, سب سے لاڈلی, سب سے پیاری, اور اگر وہ بچپنے میں نہ دکھے تو رونا آ جائے, اس کا اگر دامن میسر نہ ہو تو جو ہے رات دن اس کے حرام ہو جائے, اس کے لیے تڑپے تھڑپے, جب وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے تو آنکھ بھر آئے. کون ہے وہ؟ ذرا زور سے بولو. ہاں, کائنات کی سب سے بہترین دولت, کائنات کی سب سے بہترین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, موت کا دامن, رضا کا دامن. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. تو پہلی بات کیا بولے؟ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے روزہ نہ رکھے. اس کے بعد دوسری بات کیا بولے؟ ہلاک ہو, برباد ہو وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو زندہ پائے ان کی دعا نہ لے. کس کی؟ ماں باپ کی. برباد ہو جائے. کون بولے؟ اللہ کے رسول جو ہماری شفاعت کرنے والے, ہماری گناہوں کی بخشش کے لیے رات دن رونے والے, رات دن ہماری اچھائی کی دعا کرنے والے, امتی امتی کہنے والے آقا فرماتے ہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص. ایسا امتی مجھے نہیں چاہیے جو اپنے ماں باپ کو رلاتا, ستاتا ہو, ماں باپ کو دکھ دیتا ہو. جس عمر میں انہیں خدمت کر کے خوش کرنا ہے اس عمر میں انہیں گالی گلوچ کرتا ہو یا مار پیٹ کرتا ہو یا ان کے دلوں کو دکھاتا ہو. ذرا سوچو, ذرا سوچو. بہت سن لیے میٹھے میٹھے بیان آتا, ہتھیلی میں جنت دکھانے والے علماء بہت مل جاتے ہیں آپ کو, حقیقت دکھانے والے نہیں ملتے, نہیں ملتے. ہتھیلی میں جنت دکھا کر کے تمہیں لوٹنے والے بہت مل جائیں گے, اور ہے حقیقت کا سامنا کرانے والے اسے جگر چاہیے. کیا بولے؟ برباد ہو جائے. جو اپنے ماں باپ کا دل دکھائے, ماں باپ کی نافرمانی کرے, ماں باپ کی دل توڑ, ماں باپ کا دل توڑے. آقا کیا فرما رہے ہیں؟ برباد ہو جائے. جبکہ آقا کا فرمان کیا ہے؟ میں اپنی امتیوں کی بخشش کی ضمانت لیتا ہوں, کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سفارش کا, شفاعت کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں دے گا. وہ رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسے دلیندر امتی کی ضرورت نہیں ہے. باہر بڑا عالم بن کر کے پھرے, لوگوں کے سامنے بڑے بڑے لیکچر چھاڑے,
لوگوں کے سامنے بڑے ہی پیار سے میٹھے میٹھے باتیں کرے، لوگوں کے جیبوں کو کترنے کا کام کرے، ان سے چندہ وصول کرے، دھندا وصول کرے، گھر میں اپنی ہی ماں کو گالی دے، اپنے ہی باپ کو لات مارے، اپنے ہی ماں باپ کو گھر سے باہر کرے، وہ میرا امتی ہو نہیں سکتا۔ ڈھونگے ہو سکتا ہے، بہروپیہ ہو سکتا ہے، غدار ہو سکتا ہے، میرا امتی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہو نہیں سکتا کہ آقا فرماتا ہے کہ برباد ہو، بد دعا ہے اللہ کے رسول کی۔ وہ بھی کون سے دن؟ رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھ رہے ہیں، پہلا قدم منبر پر رکھا، کہا آمین، دوسرا قدم منبر پر رکھا، کہا آمین، تیسرا قدم منبر پر رکھا، کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے عجیب عمل دیکھا، کیا آپ منبر پر چڑھتے جا رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں آمین 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 کہتے جا رہے ہیں؟ کبھی اس سے روشناس کراؤ۔ منبر پر چڑھے تھے، آسا نہیں لیے تھے، دونوں ہاتھوں پکڑ کے خطبہ پڑھ لیے، بہت بڑا کام کر لیے، ایک جنے تلوار پکڑ کے، ارے کچھ بھی کرو، حقیقت سے روشناس کراؤ۔ تم وہ عمل کرنے سے جنتی نہیں ہو جاؤ گے، نسل کو جنتی بناؤ۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہے یہ عمل، کیا ہے یہ کام، کیا ہے، آخر کیا ہو رہا تھا ایسا؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ میں جب منبر پر چڑھنے لگا، پہلا قدم رکھا، جبرائیل آئے، یا رسول اللہ آپ کا رب بعد سلام کے فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے روزہ نہ رکھے، رمضان کو پائے روزہ نہ رکھے، برباد ہو جائے وہ شخص۔ پہلا ختم میں نے رکھا تو جبرائیل نے کہا اور میں چڑھ گیا، کہا آمین، اور دوسرا ختم میں نے رکھا منبر پر، جیسے ہی چڑھنے لگا جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ کہاں چڑھتے چڑھتے؟ منبر پر چڑھتے چڑھتے کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین کہہ رہے ہیں، قبول فرما، رب نے قبول فرما لیا۔ اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے، 100 صحابہ کو پکڑ کر کے تلوے چاٹو، ماں کی بد دعا ہے تو تم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ نہ کوئی عالم، نہ کوئی صاحب، نہ کوئی صوفی، ماں کی بد دعا جسے ملے اس کو کوئی آباد نہیں کر سکتا، برباد ہو گئے تم۔ اگر وہ دعا حق ہے تو تم برباد، باپ کی بد دعا میں تم برباد۔ لوگ کہاں پھر آ رہے؟ ڈھیرا چمبارا کی منجرا پھر آ رہے، ماں باپ کا دل دکھانے والا کو درگاہ پھر آ رہے۔ کوئی بلی قبول نہیں کرتا، نہیں قبول کرتا ایسے جو ماں باپ کی بد دعا لے کر کے ہزار تم کوششیں کرو، کامیاب نہیں ہوگے۔ جب تک زندہ ہے ماں باپ ان کے قدم پکڑ کر کے رو کر کے گڑ گڑا کر کے معافی نہ مانگو۔ اگر انتقال کر گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، خبر کا پتہ ہے تو جائیں معافی مانگو۔ وہ دھوکے باز ہے، بڑے بڑے گالیاں چھوڑ کر کے ماں باپ کے قدم بوس ہونے کو شرک بتانے والے ناہنجا، ارے ماں باپ کا باغی بناتے ہو، بیوی کے تلوے چاٹنے لگاتے ہو۔ کبھی بتاؤ یہ حقیقت، جس ماں باپ کے پیٹ سے جنما ہے اس کے خدا قدم بوس ہونے کو شرک کا فتویٰ دینے والا وہی بیوی کے تلوے بھی چاٹ رہا ہے۔ وہاں نہیں لگے گا فتویٰ، آ گئے فیس بک پر اتنی بڑی داڑھی چھوڑ کر کے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جنگل سے جنگلی ابھی آ گیا ہے میدان۔ انصاف کرو، بتاؤ حقیقت کیا ہے۔ ایک نوجوان آیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے جو ہے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا باپ کیا کرتا ہے؟ میرا باپ جب سے میں جوان ہوا ہوں
جب سے میں جوان ہوا ہوں ساری ذمہ داری میرے پہ ڈال کر کے جو ہے میری کمائی اڑاتا ہے. میری کمائی باپ خرچ کرتا ہے. میرا باپ میری کمائی خرچ کرتا ہے. میری ضرورت کے حد تک پیسے دیتا ہے, پورے پیسے اڑا دیتا ہے. میں اپنے باپ سے حساب پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کرتا ہے, کیسے اڑاتا ہے. تو آقا نے پوچھا کہ کیا تیرا باپ شرابی ہے, کبابی ہے, جواڑی ہے, لچا ہے, لفنگا ہے, کیا ہے؟ بولے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, میرا باپ بہت اچھا ہے مگر پیسوں کی قدر نہیں کرتا, خرچ کر دیتا ہے. تو کس پر خرچ کر رہا ہوگا؟ ارے گھر پر خرچ کرتا ہے, اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے, مجھ پر خرچ کرتا ہے, مگر پیسے رکھتا نہیں ہے, خرچ کرتا ہے. آپ میرے باپ کو سمجھائیے کہ وہ خرچ سوچ سمجھ کر کے کرے اور مجھ سے زیادہ پیسے نہ مانگے. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ وہ تیرا باپ ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو تو دنیا نہیں دیکھتا. اس کے وجود سے تیری ذات ہے, تیری اوقات ہے, تیری پہچان ہے. اگر وہ نہ سنبھالتا, وہ نہ انگلی پکڑ کر کے چلاتا تو کیا ہوتا, تو کہاں ہوتا. یہ احسانات تیرے اوپر تیرے باپ کے ہیں. باپ کا احسان جو تجھ پر ہے وہ احسان تو میں تجھے سمجھاؤں. اگر تیرا باپ تیری چمڑی ادھیڑ کر کے چپل بنا کر کے پہن کر کے بھی پھرے تو تجھے حق نہیں ہے کہ تو اس سے پوچھے کہ میرا باپ ہے, باپ تم چمڑی کیوں پھیر رہا ہے. تجھے حق نہیں پہنچتا. کیا سمجھا ہے باپ کو؟ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے, سب سے بڑا دروازہ ہے, ایسے ہی ملے گا. کیا سمجھا ہے باپ؟ باپ کی کمائی زندگی بھر اڑاتا ہے, 4 دن کما کر کے کیا دینے لگا حساب پوچھنے لگتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ حق نہیں ہے تجھے پوچھنے کا, وہ تیرا باپ ہے. ہاں اگر کوئی غلط کام ہے تو پوچھ سکتا ہے, نہیں ہے تو کیا اوقات ہے تیری کہ تو اپنے باپ سے پوچھے کہ کہاں خرچ کرتا ہے, کیا حق بنتا ہے. اف بھی نہیں کرنا ہے. اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. قرآن کہتا ہے ماں باپ وہ ہیں جن کے سامنے اف بھی نہ کرنا. یہ ایسی مضبوط ذاتیں ہیں دعاؤں کی قبولیت کی جس کی کوئی امتحان نہیں ہے. 100 لوگوں کی دعا ایک طرف ہے, ماں باپ کی دعا ایک طرف ہے. 100 لوگوں کی دعا, اچھے متقی پرہیزگار 100 لوگوں کو ایک طرف بٹھاؤ, تمہارے ماں باپ کلمہ پڑھنے والے ہیں, کلمہ ہی جانتے ہیں, کہو کہ ماں میری یہ حاجت ہے, ختم خدا کی رب کی بارگاہ سے تمہاری حاجت کو پوری کرائے گی وہ ماں. ارے منانا تو سیکھو دیوانو, ماں کو منانا تو سیکھو, اسے راضی کرنا تو جانو, اسے خوش رکھنا تو جانو. ہم نے تو بس دل جلایا ہے ماں باپ کا, ہم نے تو بس انہیں ستایا ہے, انہیں جوابیں دی ہیں, انہیں جو ہے نہ جانے کیا کیا جو ہے ان کی بےعدبیاں کی ہیں. یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول نافرمان اولاد کو کبھی پسند نہیں کرتے, چاہے وہ جتنا بھی بڑا تقوی شان. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی, حضرت علقمہ صحابی رسول, اللہ کے رسول کے صحابی, کلمہ پڑھے, اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے, جو احکامات آتے جاتے اس پر عمل کرتے جاتے, عمل پیرا ہوتے جاتے, زندگی عمل میں گزر گئی. عمل کا ذخیرہ ہے, نمازیں ہیں, نیکی کی دعوت دینا ہے, برائی سے بچنا ہے, فلاں ہے, یہ ساری چیزیں. بیمار ہو گئے, اتنے بیمار ہو گئے کہ اب سکرات لگ گئی. سکرات ایسی لگ گئی کہ جو ہے دن پہ دن گزرتے جا رہے ہیں, نہ اچھا ہو رہا نہ مر رہا بندہ. سکرات کے عالم میں کیا ہو گیا, پانی ڈالنے کی نوبت پائی. تو پانی ڈالتے وقت میں ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھو. بازو کلمہ پڑھ رہے ہیں. مسئلہ بھی یہی ہے, یاد رکھو, اچھا مسئلہ یاد آتا ہے کہ جب آدمی بیمار ہو, سکرات کی حالت میں آ جائے, تو سکرات کے وقت میں اس سے یہ نہیں کہنا ہے کہ تو کلمہ پڑھ, بلکہ بازو بیٹھ کر کے کلمہ پڑھ.
بازو بیٹھ کر کے زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول، یا بازو بیٹھ کر کے زور زور سے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا ہے تاکہ سکرات میں آسانی، یا پھر جو ہے کلمہ آپ بازو بیٹھ کر کے پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں، ایسا پڑھیں کہ جو ہے 2-4 لوگ مل کر کے پڑھیں. آپ پڑھتے 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 اس کی زبان پر بھی من جانب اللہ کے جاری ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ چل کلمہ پڑھ، ارے پڑھتا کیوں نہیں، پڑھ کلمہ. اگر سکرات کے عالم میں رہنے والے کو اگر آپ ستائیں گے یا پریشان کریں گے، خدا نہ خواستہ پریشانی کے عالم میں اگر وہ یہ کہہ دے گا کہ جاؤ میں کلمہ نہیں پڑھتا تو کفر کی موت مارے گا. کون سی موت؟ کفر کی موت. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سکرات کی حالت جس کی بھی آئے، آپ اگر رہیں تو لوگوں کی اصلاح کریں کہ بازو بیٹھ کر کے کلمے کا ورد آپ پڑھتے جائیں، اس سے نہ کہیں. آپ کا پڑھنا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پڑھنے میں بدل دے، اس کے پڑھنے میں بدل دے، یا پھر اس کا دل ذاکر ہو جائے، دماغ ذاکر ہو جائے. چہرے پر آثار نمودار ہوتے ہیں، میت سے وہ ساری چیزیں عیا ہوتی ہیں، وہ اپنی جگہ. تو اب حضرت علقمہ سکرات کے عالم میں ہے، کلمہ پڑھا رہے، کلمہ پڑھنے بازو ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. اچھا کلمہ پڑھے سے پانی ڈال رہے، پانی اندر نہیں جا رہا، پانی اندر نہیں جا رہا، باہر الٹ الٹ کر کے آ رہا. یہ ساری کیفیتیں دیکھیں، یہ ساری کیفیتیں دیکھ کر کے جو ہے صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر کیا عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ علقمہ کی بڑی خراب حالت ہے کہ سکرات میں ہے، نہ ادھر ہو رہا ہے نہ ادھر ہو رہا ہے، نہ مر رہا ہے نہ جی رہا ہے، بڑی تکلیف میں ہے یا رسول اللہ، آپ آئیے، آپ تشریف لائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، دیکھے، پوری کیفیت کا جائزہ لیا. جائزہ لے کر کے کیا پوچھے ہوں گے، کیا کرے ہوں گے، کیا پڑھے ہوں گے، کیا دم کرے ہوں گے؟ نہ پڑھے نہ دم کرے نہ کچھ نہیں. پوچھے اتنا کہ کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ کیا پوچھے؟ اس کی ماں زندہ ہے، ماں باحیات ہے، ماں زندہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں زندہ ہے، مگر شہر کے باہر فلاں مقام پر رہتی ہے، فلاں جھوپڑی میں رہتی ہے، فلاں جگہ پر رہتی ہے. تو آقا نے فرمایا کہ جاؤ اس کو بلا لاؤ، اس کی ماں کو لاؤ. تو گئے، جا کر کے ماں کو بلا لائے. ماں کو بلا کر لائے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے بڑھیا، یہ تیرا بیٹا ہے. کہاں رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا علقمہ. کہا کہ اسے معاف کر دو، اسے اپنا دودھ بخش دو، معاف کر دو. زندگی پر رلا رلا کو بعد میں 1200 کی 1500 کی ساڑی لگا بنا کو بول رہے ہیں اماں دودھ بخشو جیول کو. ہاں دودھ 1500 کی ساڑی سے نہیں بخشا جاتا. دودھ کتنے کی ساڑی سے؟ 1500 کی ساڑی سے دودھ بخشا نہیں جاتا. کتنے دن پیتا؟ ایک دن پیتا. ہاں پورے عقل مند لوگ 18 مہینے تک پلاتے، اس سے ذرا زیادہ پیار کرے 2 سال تک بھی پلاتے پلانے والے، مگر اس کے بعد چھوڑا دینا. اس سے زیادہ پلاتے اس کے نقصانات الگ ہیں. شریعت کا حکم اپنی جگہ پر. تو کتنے سال؟ کم سے کم 18 مہینے، زیادہ سے زیادہ 2 سال پوتا. 2 سال میں کتنے دن؟ پورے 730 دن. کتنے دن؟ 730. 365. 365 کا ڈبل کتنا؟ 730 نا. تو 730 دن ماں کا دودھ پیتا. 1500 کی 7.5 لاکھ بولتا اماں دودھ بخشو جی بولتا. وہ کون سا عالم بولا کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں، اسے مل رہا نہیں. میں ڈھونڈ رہا ہوں. کون سے صاحب بولے کہ 1500 کی ساڑی سے اماں کا دودھ معاف ہوتا، بول کو میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مل رہا نہیں. صحابی رسول آئے، آ کر کے بولے کہ یا رسول اللہ، میں ان سال حج کا ارادہ کیا ہوں اور ساتھ میں اپنی ماں کو بھی لے جانا چاہتا ہوں، مگر میری ماں بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے.
تو میں اپنی ماں کو یہاں سے تو سواری میں لے جاؤں گا، مگر وہاں جانے کے بعد سارے طواف، کعبے کا طواف، آپ کا صفا و مروہ کی دوڑ، تمام ارکان حج، رمی جمرات ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، یہ سب مقامات پر میں اپنی ماں کو اپنے گود میں، اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے، اپنی گود میں بٹھا کر کے اپنی ماں کو یہ عبادت کرانا چاہتا ہوں۔ حج عظیم فریضہ نا، حج کیا ہے؟ عظیم فریضہ، ایک عظیم فرض ہے مسلمانوں پر جو صاحب استطاعت ہے۔ تو صحابی نے کیا کہا کہ میں اپنی گود میں اٹھا کر کے اپنی ماں کو حج کرانا چاہتا ہوں، طواف کرانا چاہتا ہوں، سارے اعمال کرانا چاہتا ہوں، یہ سب کرا کر کے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میری ماں کے دودھ کا حق ادا ہوا؟ میری ماں کے دودھ کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ میری ماں کے دودھ کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ تو آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ بابا ماں کے دودھ کا حق، ماں کے دودھ کا حق تو بہت دور کی بات ہے۔ جب تو بالشت کا جو ہے کیڑے کی شکل میں، گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، ایک جو ہے انسانی بچے کی شکل میں تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ پھر سکتا تھا، نہ اٹھ سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ بتا سکتا تھا۔ تیری حالت تو ایسے تھی کہ ایک سکرات کی حالت میں پڑے ہوئے بندے، ایک سکرات کی حالت میں پڑے ہوئے بچے کی وہی کیفیت ہوتی ہے، نہ وہ بولنا جانتا ہے، نہ یہ بولنا جانتا ہے، اس کا ادنا مدنا وہی ہوتا ہے، اس کا ادنا مدنا وہی ہوتا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں دودھ کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ایک سردی کی رات میں جب تو اپنی ماں کی بغل میں تھا، اس وقت میں تو پیشاب کر لیا تھا، سردی کے مارے کب کپا رہا تھا، تو تیری ماں اس جگہ سے ہٹا کر، کچی جگہ سے ہٹا کر، کچی جگہ پر خود سو کر، تجھے سکی جگہ پر سلا کر اپنی بغل میں جو رات گزاری، وہ رات کا حق ادا نہیں ہو سکتا، وہ ایک رات کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دودھ کا حق کہاں سے ادا کرو؟ نوجوانوں، پیارے بچوں، سنو سمجھو کیا ہے ماں باپ۔ ہمارا مذہب وہ مذہب نہیں جو تمہیں 2 ٹانگ والی ماں سے ہٹا کر کے 4 ٹانگ والی کے پیچھے لگائے، اور 2 ٹانگ والی ماں کو آشرموں میں یہاں وہاں گلی کوچوں میں بھٹکنے چھوڑ دے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس کے پیٹ سے جنا گیا ہے، جو تیری ماں ہے، جو تیرا باپ ہے، وہ ایسے انمول ہے کہ دنیا میں اس کا مول ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا کی دولت نہ کر کے اپنے ماں باپ کے خدمے میں ڈالو تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ شے ہے ماں باپ۔ تو آقا کیا بولے کہ جو ماں باپ کا دل دکھائے، نافرمانی کرے، نافرمانی، بات نہیں سننا نا، یہ اس کو نافرمانی، بات نہیں سنتے۔ ارے جہاز مجھے کیا بولتے، بیچ کرنا کیا، میں نہیں کرتا، یہ نافرمانی، جواب دینا نافرمانی کرنا۔ ایک چیز میں نافرمانی کر سکتے، ایک چیز میں کر سکتے، اس سے ہٹ کر کے کسی بات میں آپ نافرمانی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک چیز کیا ہے؟ اگر تمہارے ماں باپ کہیں کہ پتھر کو خدا مانو، اگر تمہارے ماں باپ کہیں یہ بندر کا بچہ خدا ہے، اگر تمہارے ماں باپ کہیں کہ یہ سانپ خدا کی شکل ہے، خدا ہے، اگر تمہارے ماں باپ کہیں کہ یہ کنکر تمہارا شنکر بھگوان ہے، تو تب کہو کہ جو ہے یہ نہیں ہے میرا بھگوان، میرا بھگوان تو وہ ہے کہ جو سب کو پالتا ہے، سب کو رزق دیتا ہے، سب کو پیدا کرتا ہے۔ کنکر میرا شنکر نہیں ہو سکتا ہے، میرا شنکر تو وہ ہے جس کے شبد سے ساری کائنات جیتی اور جاگتی ہے۔ یہی ایک جگہ ہے جہاں پر آپ نافرمانی کر سکتے ہیں، یہی ایک جگہ ہے، اس سے ہٹ کر کے کہیں پر بھی نافرمانی کرنے کی گنجائش نہیں۔ ایک اور بات بھی سناؤ، یاد آ رہی ہے تو سن لو۔ اگرچہ کہ تمہارے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، میرے آقا کے تعلیمات دیکھو کتنے پیارے تعلیمات ہیں، کتنے پیارے تعلیمات ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح۔
اگرچہ کہ تمہارے ماں باپ، کسی کے ماں باپ ایسے ہیں کہ بیٹا مسلمان ہے مگر ماں باپ کسی اور مذہب میں ہے، انہوں کنکر کو مانتے کی، سورج کو مانتے کی، چاند کو مانتے کی، جھاڑ کو مانتے کی، کسے مانتے کی ہے نہیں، کس کو خدا مانتے وہ ان کی طرف عالم شرک و کفر میں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ جب تک زندہ ہے وہ تیرے ماں باپ ہے، قربان جاؤ، قربان جاؤ، عالم کفر میں ہے، شرک میں ہے، اس کے باوجود آقا کہتے ہیں کہ وہ تیرے ماں باپ ہے، جب تک زندہ ہے ان کی خدمت کرنا تیرا حق ہے، کفر میں ہے تب بھی حق ہے، شرک میں ہے تب بھی حق ہے، خدمت میں کمی نہیں، خدمت میں کمی نہیں، خدمت برابر ہوگی، ان کا دین ان کے ساتھ، تمہارا دین تمہارے ساتھ، لکم دینکم ولی دین، جس کا دین اس کے ساتھ ہوگا، خدمت میں کمی نہیں۔ اب ذرا سوچو کہ میرے آقا یہ تعلیم دے رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ اگرچہ کہ ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو خدمت کرنی پڑے گی۔ کیا ہمارے ماں باپ میں سے کسی کے ماں باپ کافر ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے کتنے جنا کے ہیں، کتنوں کے ہیں ماں باپ کافر؟ ہم میں سے کتنوں کے ہیں ماں باپ مشرک؟ سب مسلمان ہے نا؟ ہے نہیں؟ جی الحمدللہ۔ سحری کا ٹائم قریب آ رہا، بیان ختم کر رہا ہوں، ذرا زندہ ہے بول کے دکھاؤ بھائی، زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے، کیا آنا ضروری ہے؟ زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ تو ماں باپ مسلمان ہے نا؟ کیا بولنا؟ اماں مسلمان، بابا مسلمان، دادا مسلمان، دادی مسلمان، نانا مسلمان، نانی مسلمان۔ تو اب ذرا سوچو کہ سب مسلمان ہے تو جو ہے ان کی کتنی قدر کرنا ہے، ذرا سوچو۔ کافر ہے تو بھی کیا بول رہے اللہ کے رسول؟ وہ گدھے ہیں، شاید جانوروں کو خدا مانتے مانتے ذہنیت بھی جانوروں جیسی ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام مارنے کاٹنے کوٹنے کی بات کرتا ہے، اسلام میں صرف لڑائی جھگڑے کے سوا دوسرا کچھ نہیں ہے۔ ارے بولنے سے پہلے ذرا اپنی بھگوت گیتا اٹھا کر کے دیکھو کہ اس کے پہلے ادھیائے میں کیا ہے، اس کے بعد بات کرو۔ مگر میں کیا بات بتا رہا ہوں، میرے آقا تو یہ فرماتے ہیں کہ تیرے ماں باپ کسی اور مذہب کے ہے تو کیا ہوا، تجھے سیوا برابر کرنی پڑے گی، اس سے بڑی انسانیت اور کیا ہونا۔ اب آئیے وہ صحابی جن کا نام کیا ہے؟ الخما، آئے ان کی امی آئے، آنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ مائی بچے کو معاف کر، بیٹا تیرا ہے معاف کر۔ تو کیا بولے اماں جان کیا بولے؟ ان کی امی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کچھ بھی بولو، کچھ بھی بولو میں کرتا ہوں، میں معاف نہیں کرتی، میں معاف نہیں کرتی، مجھے بہت رلایا، بہت ستایا، بہت ہی دل کو دکھایا، میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، میری نافرمانی کرا، مجھے جو ہے کوسنا، یہ کرنا وہ کرنا، سارے بدتمیزیاں کرا، اتنا جواب دیا، اتنا دل دکھایا یا رسول اللہ میں رو رو کر کے تھک گئی اس کے بارے میں، اس نے میرا دل توڑا ہے، میں اس کو معاف نہیں کرتی۔ کون بولی؟ ماں آئے۔ کیا اللہ کے رسول شافع محشر نہیں ہے نا؟ ہے نا؟ ہاں میرے آقا شافع محشر ہے نا؟ تو آقا یہ نہیں بول سکتے تھے جا ماں تو معاف نہیں کرے تو کیا میں ہوں، جا میں معاف کرا لے تو بالکل نہیں بول سکتے تھے؟ ہائے وہ میرے آقا جو شافع محشر ہے بول سکتے تھے نا، ارے جا بڑھیا جا، میرا کلمہ پڑا ہے، میں بخشش کراؤں گا، میں شفاعت کراؤں گا، بول سکتے تھے نا، مگر کیا بولے اللہ کے رسول؟ پھر ریکویسٹ کرے ماں میں بول رہا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں بچے کو معاف کر دینا، دل سے معاف کر دینا۔
آپ کیا بولتے بولو، سب میں معاف نہیں کرتی. میری بات سنے اس نہیں مجھے ستا کے جان کھایا، میں معاف نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول کیا بولے صحابہ سے، کیا صحابیو آؤ، میں نے 102 مرتبہ پوچھا یہ مائی اپنے بچے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جاؤ جنگل میں پھیل جاؤ، سوکھے لکڑیوں کا انبار لگاؤ، سوکھے لکڑیوں کو جمع کرو. صحابہ گئے، جا کر کے لکڑیاں ادھر سے ادھر سے توڑے لائے، جمع کرے، ایک بڑا بیڈ کے جیسا تیار کرے. تیار کرنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے علقمہ کو اٹھاؤ، بدالو چلچلاتی دھوپ میں لکڑیوں پر سلاؤ. مجھے کہ یا رسول اللہ ابھی مرا نہیں ہے، مت مرنے دو. ارے جس کی ماں جس بیٹے کو معاف نہ کرے ایسے امتی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ایسا امتی مجھے نہیں چاہیے. اٹھاؤ اسے، لاؤ لکڑی کے گٹھے پر ڈال کر کے آگ لگا دو، اس کو جلا کر کے خاک کر دو. جس کے ماں باپ جس اولاد سے ناراض ہو، اس اولاد ایسے اولاد سے اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہے. ذرا ہوش کے ناخن لو. کہاں ہو تم؟ کہاں کی دنیا میں جی رہے ہو؟ نہ جانے کون کون کیا کیا سمجھاتے ہیں، وہ سمجھ کر کے چلے جاتے ہو. میری بات غلط ہے تو لاؤ کسی کو سامنے کھڑا کرو کہ مصطفیٰ کمال غلط کہہ رہا ہے. مجھے ایسے امتی کی ضرورت نہیں ہے. جلا کر کے راکھ کر دو، جلا دو. لکڑیوں پر لٹایا گیا، جمع کر دیا گیا، بس آگ لگانے ہی والے ہیں، جلانے ہی والے ہیں. وہ مائی آ کر کے آقا کے قدموں میں گرتی ہے، عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو دل سے معاف کیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو دل سے معاف کیا ہے. ادھر زبان سے معافی کے الفاظ نکلتے ہیں، الخما وہاں لکڑیوں کے ڈھیر پر بلند آواز سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. روح پرواز ہو جاتی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. ماں وہ طاقت ہے، ماں کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اثر رکھا ہے. ماں باپ ایک مضبوط چٹان ہے اولاد کے لیے، ماں باپ ایک مضبوط ذریعہ ہے رب کو راضی کرنے کے لیے. اور جب تک وہ مضبوط ہوتے ہیں وہ ہمیں پالتے ہیں، اور جب وہ کمزور ہوتے ہیں تو اولاد کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کی خدمت کرے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں پالتے ہیں. اکثر لوگوں کی زبان سے یہ جملے نکلتے، میں پال رہا ہوں صاحب. نہیں، میں نہیں پال رہا، میرے ماں باپ مجھے پالے. یہ صحیح ہے. میں ماں باپ کو پال رہا ہوں، یہ جملہ صحیح نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا. کس لیے بول رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کماتے ہیں، ہم لاتے ہیں، ہم کھلاتے ہیں، ہم پالتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں. میں پال رہا ہوں، میں کھلا رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں. جبکہ اہل اللہ کا کہنا ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ تو کما رہا ہے، تو کھلا رہا ہے، تو پال رہا ہے. ارے تیری اوقات ایسی ہے کہ اللہ تجھے ایک نوالا کھانا نہ دے. تیری اوقات اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اتنی ہے کہ تجھے ایک وقت کا پانی نہ دے. ایسی بے پانی کی جگہ لے جا کر کے تجھے موت سے گھاٹ اتار دے. تیرے اتنے برے، اتنے گھٹیا عمل ہیں، مگر تجھے روزی کیسے مل گئی؟ تجھے کام کیسے مل رہا ہے؟ تیرے ہاتھ میں پیسے کیسے کھیل رہے ہیں؟ یہ تیرا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے. ارے تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے وہ پورے ماں باپ ہیں. جب تو گھر سے نکلتا ہے تو کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا بچہ جا رہا ہے، اس کا دامن دھر دے. وہ بوڑھے ہاتھوں کے دعاؤں کا اثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے رزق دے رہا ہے، روٹی دے رہا ہے، تجھے قابل رکھا ہے کہ ان کے دعاؤں کے طفیل تو ان تک لے جا کر کے کھانا پانی پہنچا رہا ہے. تو تو خدمت کر رہا ہے. توبہ کرو کہنے والے کہ ہم پال رہے نہیں، ہمارے ماں باپ کو پالنے کی اوقات ہماری نہیں. ہم خادم ہیں اپنے ماں باپ کے، ہم خادم ہیں اپنے علماء کے،
ہم خادم ہیں اپنے مشائخین کے، ہم خادم ہیں اپنے قوم کے بڑے بزرگوں کے، ہم خادم ہیں ساری انسانیت کے، وہ سب ماں باپ کے جن کی اولاد نے اپنے ماں باپ کو دھتکار دیا ہے، ان کے بھی ہم خادم ہیں۔ یہ میرے رسول کا پیغام ہے، یہ میرے رسول کا پیغام۔ دنیا چاہے جہالت کرے، دنیا چاہے انسانوں کے بچوں کو جانوروں کے بچے بنائے، مگر میرے آقا ہر حیوان کو انسان بنائے ہیں، انسان کو مسلمان بنائے ہیں، تو ان کی امتی بھی ساری زندگی انسانیت کا ہی درس دیں گے، انسانیت کے ہی کام آئیں گے، انسانیت کی ہی بات کریں گے۔ جب آقا نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کا دل دکھاتی ہے وہ نافرمان ہے، اور نافرمان اولاد کو ہلاک ہو جائے کہے۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، اب ذرا فیصلہ کرو دل سے اللہ تعالیٰ آج کی رات بھی ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ میں 2 جملے بولا تھا، آپ کو یاد ہوں گا، قبول کرتا بھی، قبول نہیں کرتا، قبول کرتا بھی، یہ 2 باتیں بولا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ آج کل کیا ہے، کرامن کاتبین ساتھ میں یہاں ہے نا سامنے، اس کا نام میں بہت پہلے کرامن کاتبین رکھا ہوں۔ کس کا نام؟ اس کا نام، اس کے اندر چپ ہوتی تھی نا، سٹوریج کرنے کا اس کے اندر جو سسٹم ہے تمہاری ہر اچھائی برائی کو نہیں اسٹور کرتا ہے نا۔ ہمارے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا پروگرام اس کے اندر اسٹور ہے، لوگ اپنی زندگیوں کو جو ہے نا اس میں ریکارڈ کر کے جو ہے نا اسٹور کر رہے ہیں۔ ایسی کیا ہے، کرامن کاتبین بھی ہمارے اعمال نامے لکھ رہے ہیں، پہلے لکھتے تھے، پہلے کیا کرتے تھے، لکھتے تھے۔ اب کیسا ہے بولے تو لوگوں کا مزاج ہے، ایک آدمی 2 3 کام کر رہا،